نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کروں گی اس کا عنوان ہے روزے کو جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری کے برابر فاصلہ کر دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن کا روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا زمانہ بھر کے روزے بھی نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ بندہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ نصف صبر ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت ہے رکنا، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شیطانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ افسوس صد افسوس، ہمارے اکثر بہن بھائی روزے کا لحاظ ہی نہیں کرتے، وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے ہی کو بہت بڑی بہادری تصور کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس طرح فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسا روزہ رکھنے سے روحانی کیفیت و سرور حاصل نہیں ہو سکے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ جہاں روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح لڑائی جھگڑا، غیبت، جھوٹ، بد زبانی وغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور اپنے اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنائے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ کسی بھی بات کو کرنے کا مقصد رضا الہی ہونا چاہیے۔ جب تک وہ عبادت مقبول نہ ہو جائے رضا الہی نہیں ہوتی، رضا الہی حاصل نہیں ہوتی۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کو مرتبہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے کچھ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑا جائے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں،
آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کروں گی اس کا عنوان ہے روزے کو جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری کے برابر فاصلہ کر دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن کا روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا زمانہ بھر کے روزے بھی نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ بندہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ نصف صبر ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت ہے رکنا، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شیطانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے